अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलाग में हम बात करेंगे, एक तो जिस तरह सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो पीटीआई में एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि राजा रियाज ने जो कहा है कि जहांगीर तरीन को वापस लाया जाए और उन्हें सेनेट में भी लाया जाए। तो इस ऐलान के बाद जो है ख़ुद पीटीआई में बड़े इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे इमरान खान की साख को धचका लगेगा, क्योंकि उनको जो है फ़िलहाल जो है वापस नहीं आना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के हवाले से, शुगर स्कैंडल के हवाले से जो उन पे इल्ज़ामात लगे थे वो उनकी बाकायदा तौर पे वजाहत करें, और वो मामला जब तक एक तरफ नहीं होता उस वक्त तक जो है उन्हें पार्टी मामलात में जो है सरगर्म नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब के सामने मुखालफत की जा रही है। इमरान खान साहब खुद भी डबल माइंडेड हैं कि वो क्या करें इस हवाले से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो दो एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, जिनको वफाकी वज़रा का ऑलरेडी दर्जा दे रखा है, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, सैफुल्लाह न्याज़ी, दो ख़वातीन हैं जिनमें डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी हैं और तंजीला इमरान हैं। ये लोग भी जो है पेश हैं कि उनको पंजाब से जो है मुंतखब करवाया जाए। तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अगर जहांगीर तरीन को डिस्करेज किया जाता है इस स्टेज पे, तो जुनूबी पंजाब का पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला अच्छा खासा चंक जो है और इवन ख़ुद पंजाब के दीगर शहरों से, सेंट्रल पंजाब से भी, वो नाराज़ होंगे, खफा होंगे और ख़ुद पार्टी में एक नया बहस भी छिड़ जाएगी और पार्टी टूट फूट का शिकार भी हो सकती है। क्योंकि अब सबको ये यकीन हो चला है कि ये पीटीआई का पहला और आखिरी टर्म है, क्योंकि इसके बाद जो है इनकी सियासत तकरीबन जो है वो मुक जाएगी। तो लिहाजा हर एक अपनी अपनी जो है फ्यूचर के हवाले से ताने बाने मिला रहा है कि जो प्रिवेल करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में मैटर करती है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो वहाँ पर जो इनके पीटीआई के लोग हैं वो उनके साथ एडजस्टमेंट जो है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसको सेव कर सकें। तो इस तनाजुर में अब पीटीआई जो बार बार, अब देखें ना, एक तरफ तो जो है वो कह रहे थे कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सब ने कहा कि भाई आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 क्लियर कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला के अलावा जो भी इंतखाबात होंगे वो खुफिया राय शुमारी के साथ होंगे। अगर आप उसको तब्दील करना चाहते हैं तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन ये किसी की न मानी इन्होंने। और ये अफलातून जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़ैसला ही नहीं दिया था, तो उससे पहले वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा कि जी हम अभी पार्लियामेंट में जाएंगे। अरे बाबा, आपके पास सादा अक्सरियत तो है नहीं, आप जो है 6 टोटल जो है लोगों की अक्सरियत है, जिसकी बेस पे आप जो है अददी अक्सरियत की बिना पे अक्सरियत में बैठे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं। आपके ख़िलाफ़ तो अभी नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां भी हो रही हैं। ये चीज़ें जब हमने पिछले वीलाग्स में भी आपको बताई थी, तो उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब जो है, जो किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं थे 2.5 साल से, अब जो है वो लोगों से मिलना भी शुरू हो गए और लोगों को 50-50 करोड़ जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं उनकी पार्टी के, उनको फंड भी दे रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें अब ये कर रहे हैं, ख़ुद माजी में मुखालफत करते रहे कि ये करप्शन है, इसकी नहीं होनी चाहिए, और जो ये काम जो है लोकल गवर्नमेंट का है। लेकिन इतने अरसे से आपने देख लिया, हमने भी देख लिया कि न केपी में जो है वो बनाया उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अभी तक, न पंजाब में बनाया जहाँ 2 सूबों में आपको वाज़े अक्सरियत है, बलूचिस्तान भी आपके पास है, तो अभी तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर शुरू नहीं हो सका। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सरगर्म हुआ है और सूबों से कहा है कि वो जो है एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि 2-3 महीने के अंदर जो है मामलात को फ़ाइनल किया जाए और इसको फ़ाल किया जाए और उसके बलदियाती इंतखाबात भी कराए जाएँ। चलें, वो तो खैर पता नहीं नौबत आती भी है या नहीं आती, जिस तरह की सूरत हाल है सियासी तौर पे। और ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें जो है आप देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि ये अब वो सारी बात जो है मामला ओपन वोट के हवाले से जो ले आए हैं पार्लियामेंट में जब आप आम लेजिस्लेशन जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है, वो लेजिस्लेशन आप नहीं कर पा रहे और 18 ऑर्डिनेंस आपको जारी करने पड़े हैं।
تو اب آئینی ترمیم جو ہے وہ کیسے؟ تو خیر اس کا جواب بھی وزراء خود ہی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں، مستقبل میں سب کے لیے بھلائی کی بات ہے، اور ہم ایک اچھی ٹریڈیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم تمام پارٹیوں کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں، سب مل کے جو ہے اس کو کریں۔ اگر وہ نہیں کیا تو پھر یہ ڈرم بیٹنگ کریں گے، آپ دیکھیں گے، دیکھیں جی ہم تو صاف شفاف جو ہے وہ اس کی الیکشن کی بات کرتے تھے، ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ ساری جماعتیں جو ہے مل کے ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے وہ ملوث رہی ہیں ماضی میں، اور اب بھی اس کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے، اور ہم جو ہے وہ مدینے والی ریاست کے لوگ ہیں، پاک دامن، شفاف، صاف شفاف، تو اس طرح کی تاثر دینے کے لیے یا ڈرم بیٹنگ کرنے کے لیے الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، نئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سوٹ کرتی ہے۔ تو اب جب اپوزیشن والے یہ تیاری کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے تو یہ جو احتساب قانون میں ترمیم کے حوالے سے چیزیں بل جمع تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے۔ مریم نواز نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم تو اپنا احتساب کا حساب دے چکے، اور اب جو ہے ان کی باری ہے، اور اسی قانون کے تحت ان کا بھی احتساب ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اپنی باری سے کیسے بھاگتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چیزیں تو بعد کی بات ہے، لیکن جس طریقے سے اپوزیشن کے میسیجز آ رہے ہیں اس سے یہ بات واضح طور پہ ہے کہ یہ بات جو ہے آگے چلے گی نہیں، اور حسب معمول پی ٹی آئی کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرا ایشو تھا اسی سے جڑا، جس طرح ہم نے آپ کو پہلی بار یاد ہے اگر آپ کو، تو ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ ڈسکلوز کیا تھا، بریک کیا تھا کہ اپوزیشن والے جو ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کمپلین بنا رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پھر آہستہ آہستہ باتیں کھلیں، بلاول بھی کھل کے سامنے آیا، اور پھر یہ جو تجویز آئی کہ پہلے پنجاب میں کریں اور اس کے بعد پھر مرکز میں کریں، تو میرے خیال میں اس پہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک جو مشاورت کی ہے انہوں نے کلیئر جواب دے دیا ہے کہ پہلے ہم پنجاب میں عدم اعتماد نہیں لائیں گے، کیونکہ سینٹ کا جو تجربہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو لہٰذا ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ اگر واقعی بلاول اس بات میں اپنے اس پہ کانفیڈنس ہے ان کو کہ وہ نو کانفیڈنس کی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے مرکز میں، ان کو جو بھی سیاسی سپورٹ ہے، تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پہلے مرکز میں ہو جائے۔ اگر مرکز میں نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر پنجاب میں اس کو جو ہے لایا جائے گا اور اس کے وہ ہوگا، لیکن پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں یہ رسک لینے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی جو ہے پہلے شروعات کی جائے۔ تو خیر یہ ابھی زیر بحث ہیں معاملات، تو اس پہ باتیں ہوں گی۔ تیسرا ایشو تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے بہت دیکھ لیا، اس پہ ہم مزید نہیں کراس ریفرنس میں جسٹ 2-4 جملوں میں بات کریں گے کہ 2019 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ مزید تنزلی کا شکار ہوا اور 117 نمبر پہ آ گیا تھا۔ پھر 2020 میں ہم نے دیکھا کہ 17 سے 20 پہ آیا تھا، اور اب جو ہے 20 سے 24 پہ چلا گیا، یعنی کہ ان کے 2019 اور 2020 2 سالوں میں 7 پوائنٹ پاکستان کے گھٹے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے۔ اب جو کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کے آئی تھی حکومت، اب یہ بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور عجیب بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی 2019 اور 2020 کے چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ رپورٹ کمپائل کی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے وزیر صاحبان سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب اردو ترجمہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو رپورٹ بیس کرتی ہے وہ نون لیگ کے دور کے بیس کے اوپر جو ہے انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے۔ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ایک تحریری طور پہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، پوری دنیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، سب کچھ کہا ہے، لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جو ہے وہ نواز لیگ کے دور کی بات ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیب کی تھوڑی بہت تعریف کی ہے انہوں نے، اگر نیب کا بھی آپ تیا پانچا کریں، اس کا نکالیں سارا سلسلہ، تو اس پہ ڈان میں نیوز میں پروگرام بھی کیا انہوں نے، وسعت اللہ خان جو ہے وہ مبشر زیدی اور ان دوستوں نے، تو اس میں انہوں نے جو پوری کیلکولیشن بتائی کہ $45 ملین جو ہے ٹوٹل نیب نے ریکور کیے ہیں
جس میں سے جرمانوں میں اخراجات میں اگر حساب کتاب لگایا جائے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو وکلا کو فیس دی گئی، باہر لوگ گئے اور پھر جرمانے کے طور پہ بھرنے پڑے ان کو، تو وہ رقم وصول کردہ نیب کی رقم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ کارکردگی ہے ان کی، جو اصل ایک ان کی بنیاد تھا پوری الیکشن جیتنے کا یا جو بھی وہ کہتے ہیں جتوانے کا، تو اس کا بنیاد ہی یہ تھا کہ ہم احتساب کریں گے، 90 روز میں کرپشن ختم کریں گے، اور حالات آپ کے سامنے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک وضاحت بھی، چونکہ ہم نے پچھلے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ بختور بھٹو کے جو شادی ہے، آج ان کا جو ہے وہ نکاح ہے، کل ولیمہ ہے، تو اس میں اینڈ ٹائم پہ یہ طے پایا کہ اب تقریبات کو جو ہے کورونا کی وجہ سے محدود کیا جائے گا، یعنی کہ جو بلاول ہاؤس کراچی میں تقریب ہے اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو مرکزی لوگ ہیں، پارلیمنٹرین ہیں، ان کو بلایا جائے گا۔ اور پھر بعد میں اسلام آباد میں ایک تقریب ہوگی جس میں سیاستدان، سفارتکار، کے پی گلگت کے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی ادھر آئیں گے، اور لاہور میں جو تقریب ہوگی اس میں پنجاب کے پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے اور دیگر لوگ بھی ہوں گے۔ تو جو سفیر ہیں، ڈپلومیٹک سیکٹر ہے، سیاستدان ہیں، اور جو مختلف بیوروکریٹس ہیں ملٹری اور سول، ان کو بھی جو اسلام آباد بلایا جائے گا، کچھ کو لاہور میں بلایا جائے گا۔ اور پھر جو لاڑکانہ میں تقریب رکھی جائے گی تو اس میں بلوچستان کے جو لوگ ہوں گے وہ، اور سندھ کے لوگ، اور خاص کر کے جو پارٹی کے لوگ ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ادھر لاڑکانہ میں آئیں گے۔ تو اس طرح بریک اپ کیا گیا۔ تو اب امکان یہی ہے کہ زیادہ تر جو پولیٹیشنز ہیں اور آرمی چیف وغیرہ جو ہے وہ شاید اسلام آباد والی تقریب میں آئیں گے۔ تو یہ جو بلاول ہاؤس کی تقریب ہے اس کو صرف پارٹی کے اندر کے لوگوں تک جو ہے وہ محدود کیا گیا ہے۔ تو بہرحال محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی کی شادی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، تو انہوں نے خود اپنے لیے، آصف زرداری صاحب نے محمود چودھری کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ محمود چودھری کی فیملی بڑی پرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہی، اور جب زرداری صاحب لاہور میں تھے یا دبئی میں تھے تو یہ جو محمود ہیں بختور کے شوہر نامدار، وہ کافی عرصہ جو ہے ان کے ساتھ قریب سے انہوں نے آبزرو بھی کیا، ان کو دیکھا بھی ہے، جس کے بعد ان کی یہ جو پسند ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچیاں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔